آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی انسان آپ کے لیے آپ کی مشکل وقت میں ایک ذریعہ بن کر آتا ہے جسے آپ کہتے ہو کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ؟ کبھی کبھار ایسے لوگ صرف آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے حصے کا کام کر کے، اور ہماری زندگی پہ ہمیشہ کے لیے ایک چھاپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کا قصہ واقعہ جو ہے، یہ میرے ماموں مرحوم کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا کریں، اور یہ سچا واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا تھا، تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ یہ سٹوری سنتے ہوئے آپ میرے ماموں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے میں آپ کو لے چلتی ہوں ایک ایسی کہانی اور ایسے ایک قصے کی طرف جہاں ایک اجنبی، جس کا اس شخص کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں تھا، پر کیسے اس نے اس کی جان کو بچایا۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ بات کافی پرانی ہے۔ میرے ماموں ایک بس ڈرائیور تھے، اور ان کا الگ الگ شہروں سے گزرنا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک جگہ پر ان کی بس خراب ہوئی۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کچھ ٹائم تھا۔ وہ اپنی بس سے اترے اور انہوں نے دیکھا کہ قریب میں ہی ایک چھوٹا سا بازار ہے۔ اس وقت ان کی جو چپل تھی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید بازار میں کوئی انہیں ایسا مل جائے جو ان کی چپل کو مینڈ کر دے۔ وہ بازار میں انٹر ہوئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک موچی، جو اکثر جوتوں کو سیا کرتے ہیں، وہ انہیں ملا۔ میرے ماموں نے رسمی سلام دعا کرنے کے بعد ان سے کہا کہ میری یہ چپل ٹوٹ گئی ہے اور بس بھی خراب ہے، تو آپ اگر اسے سل دیں گے تو میرے لیے ایزی ہو جائے گا۔ موچی نے ان سے ان کا جوتا یا چپل سائڈ پہ رکھنے کے لیے کہا اور ویٹ کرنے کے لیے کہا۔ میرے ماموں وہیں قریب ہی بیٹھ گئے۔ کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ ایک ہجوم سا آتا ہوا نظر آیا دور سے، جنہوں نے ایک چارپائی اٹھائی ہوئی تھی اور شور کر رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ وہ ہجوم جب قریب آیا تو میرے ماموں نے بہت ہی عجیب ہی چیز دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس چارپائی پر ایک لڑکی ہے جس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں، اور اس کی حالت ایسی تھی جیسی وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ جو ہجوم تھا شاید وہ اس کے رشتہ دار تھے، اور پتہ نہیں کہاں اسے لے کے جا رہے تھے۔ جب وہ ہجوم اس موچی کے پاس سے گزرا تو اس موچی نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، اور کچھ ٹائم دیکھنے کے بعد اس نے کسی کو کہا کہ ان لوگوں کو کہو میرے پاس آئے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا اس ہجوم کی طرف گیا اور جا کر کچھ بات کی، اور لوگ حیران ہو گئے کہ ایک موچی کو ہم سے کیا لینا دینا۔ پر پھر کسی نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ سب اس موچی کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی تقریباً 1 مہینے سے نہ زندہ ہے اور نہ مردہ ہے۔ کوئی چیز ہے جو اس کے اندر ہے، جو اسے تنگ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ اسے مار کے ہی دم لے گی۔ یہ سب تب شروع ہوا جب یہ لڑکی اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کر کر آئی، اور آتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیے، اور یہ روز کا معاملہ ہو گیا۔ لڑکی کے رشتہ داروں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، پر کچھ بھی کام نہ آیا۔ موچی یہ سب بہت غور سے سنتا رہا، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، دیکھیں آپ آلریڈی بہت جگہوں پر اس کا علاج کروا چکے ہیں، تو ایک موقع مجھے بھی دیں۔
سب لوگ حیران ہو گئے کہ ایک موچی اتنی مشکل حالت میں پڑی لڑکی کے لیے کیا کرے گا، پر اس نے بھروسہ دلایا کہ آپ مجھے ایک موقع دیں اور میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا۔ موچی نے سب کو اس لڑکی سے دور ہٹنے کے لیے کہا اور پھر اس لڑکی کی چارپائی کے ارد گرد ایک بڑا سا دائرہ بنایا اور خود اس دائرے سے باہر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ لڑکی تھی اور وہ موچی تھا اور باقی سب صرف دیکھ رہے تھے۔ میرے ماموں کو بھی تجسس ہوا اور وہ بھی قریب جا کر یہ سارا معاملہ دیکھنے لگے۔ موچی نے شاید کچھ پڑھنا شروع کیا اور اس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے غرانے کی، چلانے کی آوازیں تیز ہوتی گئی۔ میرے ماموں کہتے ہیں کہ وہ اتنی خوفناک تھی کہ پوری فضا کانپ رہی تھی۔ اور پھر اس لڑکی کے اندر سے ایک مردانہ آواز گونجی، میں اس لڑکی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، یہ میرا عشق ہے، یا تو یہ مرے گی یا میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ موچی نے کہا کہ شاید تم مجھے نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اور پھر سے اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، یہاں تک کہ چیخوں کی اور زور زور سے دھمکی دینے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ جو بھی چیز تھی اس لڑکی کے اندر اس موچی کو دھمکانے لگی کہ میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہارا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پر موچی نے کسی بات پر بھی اپنا کان نہیں دھرا اور وہ پڑھائی کرتا رہا اور کہتا رہا کہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ حیرانی اور پریشانی میں یہ سب دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ جو بھی چیز تھی اس نے ہار مان لی اور کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، مجھے مت مارو، تم میرا دم گھونٹ رہے ہو۔ موچی نے کہا کہ تمہیں جاتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی دینی پڑے گی جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم اس لڑکی کے جسم سے نکل گئے ہو۔ یہ سننے کے بعد اس لڑکی کی جسم کی حالت عجیب ہو گئی، اور اس کے جسم کے اعضاء، پاؤں، ہاتھ عجیب طرح سے مڑنے توڑنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک دم سیدھی ہو کر پھر اکڑ گئی، جیسے کوئی بوڑھا انسان، جھکا ہوا انسان ہو، وہ اس حالت میں آ گئی۔ اور پھر دور سے ایک بہت بڑا درخت اس ہجوم کی طرف گیا۔ وقت پر سب لوگ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور موچی نے کہا یہ اس جن نے ہمیں نشانی دی ہے کہ وہ نکل چکا ہے۔ پر کیا لڑکی نارمل ہو گئی؟ نہیں۔ جب واپس وہ لوگ لڑکی کی طرف آئے تو وہ بالکل ایک بوڑھے شخص کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موچی نے پھر مخاطب کیا کہ تم کون ہو؟ آگے سے جواب آیا کہ میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوں۔ جو چیز اس کے اندر تھی اس سے میں لڑنے کے لیے اس لڑکی کے جسم میں آیا تھا، پر کیونکہ میں بوڑھا ہوں تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس آسیب سے یا اس جن سے لڑ سکوں، اور میں اب تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے اس چیز میں میری مدد کی، اور اب میں بھی اس لڑکی کی جسم سے نکل کر جا رہا ہوں، اور اب یہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ لڑکی ایک دم سے سیدھی ہوئی اور وہ گر گئی۔ سب اس کے رشتہ دار اس کے قریب گئے، اس لڑکی کو سنبھالا۔ موچی اپنا کام کر چکا تھا، وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا۔ میرے ماموں کی اس نے چپل سی اور میرے ماموں کو دے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے ماموں کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کئی بار وہ اس جگہ پر گئے، اس موچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر وہ انہیں کبھی نہیں ملا۔ اللہ جانے، شاید وہ اللہ کا فرشتہ ہی تھا جو اس وقت اس لڑکی کو مدد کرنے اور اس حالت سے بچانے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ تو اگر آپ کے آس پاس بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جہاں آپ کو یقین ہو گیا کہ وسیلے بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ رب کی ذات آپ کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے
ہمیشہ کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو لکھیے مجھے @SheTalksZindagi، آپ اپنی اوپینینز جو ہیں کمنٹس میں بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے۔ ملیں گے نیکسٹ ویک ایک اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور شی ٹاک زندگی کو سنتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔